جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے ناول میرے بھی صنم خانے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ قرۃ العین حیدر اردو میں صفحے اول کی ناول نگار ہیں۔ ان کے ناول مختلف موضوعات اور اچھوتی تکنیک کے باعث قابل ذکر ہیں۔ ان کے ناول عام طور پر چند خاص موضوعات کے گرد گھومتے ہیں۔ میرے بھی صنم خانے، جس کا سنہ اشاعت 1949 ہے، ان کا ایسا ناول ہے جو مشترکہ ہندوستانی تہذیب کے ساتھ تقسیم برصغیر اور فرقہ واریت کو بھی موضوع بناتا ہے۔ فرقہ واریت ایسی لعنت ہے جس کے باعث انسان صرف اپنے مذہب، رسم و رواج کا غلام بن کر دوسروں کے مذہب، فرقے اور تہذیب کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ دوسرے فرقے اور تہذیب کا وجود اسے زہر لگنے لگتا ہے۔ بعض ناقدین اس ناول کو محض ڈرائنگ روم کی کہانی قرار دیتے ہیں، مگر مصنفہ کے نزدیک اس ناول میں ایک انسانی المیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ المیہ مذہبی بنیادوں پر برصغیر کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم نے صدیوں سے اکٹھے رہنے والوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے دوسروں کی تہذیب کو تباہ کر دیا۔ قرۃ العین حیدر کی شخصیت پر برصغیر کی تقسیم نے نہایت گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ اثرات ہمیں اس ناول میں بھی واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ ناول کا عنوان علامہ اقبال کے شعر سے مستعار شدہ ہے۔ ناول کو 3 عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عنوان ہے تراشیدم، دوسرا پرستیدم اور تیسرا ہے شکستم۔ ناول کے کرداروں نے اپنے اپنے صنم خانے تراش رکھے تھے اور ناول میں ایک ایک کر کے ان کے اصنام کو پاش پاش ہوتا دکھایا گیا ہے۔ بعض ناقدین اسے ناول ماننے کی بجائے مختلف پارٹیوں اور تقریبات کی رودات قرار دیتے ہیں، مگر در حقیقت یہ ایک ناول ہے جو برطانوی عہد حکومت میں اودھ کے جاگیردار طبقے کے زوال اور اس کی تہذیبی موت کا المیہ بیان کرتا ہے۔ زیاد احمد اپنے تحقیقی مقالے قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری میں لکھتے ہیں، انہوں نے وقت کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ تقسیم ہند کے المیہ کو فلسفیانہ انداز میں پیش کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کے وارث بدحال ہوئے اور جاگیردارانہ نظام ختم ہونے کے بعد کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ دوستو اگر ہم ناول کا مطالعہ کریں تو ناول کے مطالعے کے بعد ہم تقسیم سے قبل کے ہندوستان، بالخصوص لکھنؤ کے شب و روز اور معمولات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس وقت کا معاشرہ تمدنی و تہذیبی کشمکش اور شکست و ریخت کا شکار تھا۔ انگریزی تہذیب ہندوستانی تہذیب پر غلبہ پا رہی تھی۔ نئی نسل نئی تہذیب اور نئی طرز اپنا رہی تھی۔ معاشرے کا ایک خاص طبقہ سیر و تفریح، پارٹیوں اور کلبوں میں مصروف تھا۔ نئی نسل جدید تعلیم کے حصول کے بعد اپنی تہذیبی روایات کو فرسودہ تصور کرتی تھی۔ جاگیردارانہ نظام آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس حوالے سے سید محمد ظفر اقبال اپنے تحقیقی مقالے اردو میں تہذیبی ناول کی روایت 20ویں صدی میں اس ناول کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس ناول میں انہوں نے جد و جہد آزادی ہند، تقسیم ہند، قیام پاکستان، جاگیرداروں اور زمینداروں کا زوال، جدید تعلیم کے اثرات، نئی نسل کی ذہنیت وغیرہ کے تناظر میں ہندوستان کی صدیوں پرانی مشترکہ تہذیبی و تمدنی روایات کی شکست و ریخت کی المناکیوں کو بیان کیا ہے۔ دوستو قرۃ العین حیدر کا یہ ناول ہندوستان کی صدیوں پرانی مشترکہ تہذیبی روایات کی شکست و ریخت کا نوحہ ہے۔ ناول میں ایک غفران منزل میں مقیم قمر عرفان علی اور اس کی فیملی کے لوگوں کی زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ناول غفران منزل اودھ کے جاگیردارانہ ماحول کی علامت ہے۔ تقسیم سے قبل ہندوستان میں ہندو مسلم مل جل کر رہا کرتے تھے۔ کوئی مذہب کی بنیاد پر کسی دوسرے سے نفرت نہ کرتا تھا، دوسرے کی تہذیب کا احترام کیا جاتا تھا، مگر تقسیم کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ قمر عرفان علی کا خاندان اودھ کا جاگیردار خاندان ہے۔ اس کا بیٹا مقابلہ جاتی امتحان میں کامیاب ہو کر پولیس افسر بن جاتا ہے۔ وہ حکومت کا اور ملک کا وفادار ملازم ہے۔ تقسیم کے ہنگاموں میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مہاجرین کی جان بچاتا ہے، مگر اسے صرف اس بنا پر قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان پولیس افسر ہے۔ قمر عرفان علی کی اکلوتی بیٹی رخشندہ ناول کا ایک اہم مرکزی کردار ہے۔ جدید مغربی علوم سے آراستہ ہے، مصوری اور رقص کا ذوق رکھتی ہے، سیاسی طور پر کانگریس سے وابستہ ہے، بہادر ہے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر تصدیق کے لیے بلا خوف فوجی چھاؤنیوں اور کیمپوں کا معائنہ کرتی ہے۔ حکومت غفران منزل پر قبضہ کر کے وہاں سپاہی متعین کر دیتی ہے۔
اس تقسیم نے لوگوں کو اپنے وطن میں مہاجر بنا دیا، مسلم لیگیوں نے کانگریس والوں کو دار اسلام سے خارج کر دیا، لوگ اپنی شناخت اور تہذیب چھپانے لگے۔ اس حوالے سے ایک اقتباس جو ہے وہ سماعت کیجیے۔ مسلمان خوف و ہراس سے سہمے جاتے تھے، انہوں نے مکانوں اور کوٹھیوں پر سے اپنے ناموں کے بورڈ اتار لیے تھے، ریل کے سفر کے لیے ہندو نام تجویز کر لیے تھے۔ اس ناول کے کردار اپنا اپنا صنم خانہ رکھتے تھے، مگر تقسیم نے سارے صنم خانوں کو خاک میں ملا دیا، یعنی ان کے جو خواب تھے وہ سارے کے سارے چکنا چور ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب علی اپنی کتاب قرۃ العین حیدر شخصیت اور فن میں لکھتے ہیں، میرے بھی صنم خانے میں ہر کردار کے اپنے اپنے صنم خانے ہیں، جس میں کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، زندگی کی بڑی سہولتیں انہیں میسر ہیں مگر قلبی اطمینان سے محروم ہیں۔ ناول میں شعور کی رو کی تکنیک کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ کرداروں کی تخلیق میں مصنفہ نے فنکارانہ چابکدستی اور تخلیقی صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے کردار پڑھے لکھے ہیں اور عام سطح سے بلند ہو کر گفتگو کرتے ہیں، مکالموں اور فکروں میں انگریزی کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی اپنی کتاب اردو ناول کے اسالیب میں میرے بھی صنم خانے کے حوالے سے لکھتے ہیں، اگر ناول کے اسلوب بیان پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلوب اتنا خوبصورت، رواں دواں اور شائستہ ہے کہ قاری خود بخود متاثر ہو کر اس کے ساتھ بندھا چلا جاتا ہے۔ مصنفہ نے ناول میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کو غیر فطری قرار دے کر اس کی مخالفت کی ہے۔ مصنفہ نے بڑی بے باکی حقیقت نگاری کرتے ہوئے بڑی بے خوفی سے تقسیم برصغیر کے اثرات، مسائل، سیاسی معاشی بدحالی کو بھی فنکارانہ مہارت سے پیش کیا ہے۔ شکریہ۔